بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریپنزل۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت دور زمین پر ایک آدمی اور اس کی بیوی خوشی خوشی رہتے تھے۔ ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے باغ کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ یہ باغ ان کے گھر کے پیچھے تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس باغ میں نہیں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس باغ میں ایک چڑیل رہتی ہے جو کہ کسی بھی آنے والے انسان کو کھا سکتی ہے۔ ایک دن عورت کھڑکی کے پاس کھڑی باغ میں اگتی ہوئی سبزیاں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس تو کچھ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب وہ دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے بہت پریشان ہوئے۔ آدمی کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، اس کے بجائے کہ وہ چپکے سے باغ میں جائے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے کو لے آئے۔ وہ آرام سے دیوار پر چڑھا اور ٹوکری کو سبزیوں سے بھرنے لگا۔ جیسے ہی وہ آخری ٹماٹر ٹوکری میں رکھنے لگا، اس نے غصے سے بھری ایک آواز سنی، تمہیں کس نے کہا کہ تم میری سبزیاں لے جاؤ؟ وہ چونک گیا اور ڈر گیا۔ اس نے چڑیل سے معافی مانگی اور بولا، پلیز مجھے نقصان مت پہنچانا، میں یہ سبزیاں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، وہ بہت بھوکی ہے۔ چڑیل نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رگڑا اور بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اوہ، بچے کے لیے؟ پھر بولی، میں تمہیں جانے دوں گی، یہاں تک کہ تم میرے باغ میں سے سب سے مزیدار سبزی اور پھل لے جا سکتے ہو، مگر اس کے بدلے تمہیں مجھے اپنا بچہ دینا ہوگا۔ آدمی بہت ڈر گیا اور مان گیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے تیزی سے بھاگا اور گھر پہنچا۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اگلے ہی دن چڑیل اپنا وعدہ نبھانے آ گئی اور ان سے ان کی بیٹی لے گئی۔ چڑیل نے اس بچی کا نام ریپنزل رکھا۔ ریپنزل جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت تھی۔ اس کے سنہری رنگ کے بال اتنے لمبے تھے کہ ان سے فٹ بال کھیلا جا سکتا تھا، مگر یہ ابھی صرف 13 سال کی تھی۔ چڑیل نے ریپنزل کو ایک ٹاور میں قید کر رکھا تھا جو کہ گھنے جنگل میں تھا، جس کا کوئی دروازہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی سیڑھی تھی۔ چڑیل ریپنزل کے پاس آتی اور بولتی، ریپنزل، ریپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ۔ ریپنزل اپنے بال نیچے گراتی، چڑیل اس کے بالوں کو پکڑ کر ٹاور پر چڑھتی اور اس کے پاس آ جاتی۔ ریپنزل کو چڑیل کا اس کے پاس آنا بہت برا لگتا تھا، کیونکہ یہ بہت مطلبی تھی۔ روزانہ جب ریپنزل اکیلی ہوتی تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گنگناتی اور ایک خوبصورت دنیا کا خواب دیکھتی۔ کچھ سالوں بعد ایک شہزادہ اس جنگل میں کچھ تلاش کرنے آیا۔ اس نے بہت خوبصورت آواز میں کسی کو گنگناتے سنا تو وہ وہیں رک گیا اور اس آواز کے پیچھے جانے لگا اور چلتے چلتے ٹاور کے راستے پر پہنچ گیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے کھڑکی پر ریپنزل کو گاتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پسند کرنے لگا اور اس کے پیار میں ڈوب گیا۔ اسی وقت چڑیل بھی یہاں آ گئی اور آواز دی، ریپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ، اور ریپنزل کے بالوں کو پکڑ کر ٹاور پر چڑھنے لگی۔ چڑیل کے جانے کے بعد شہزادے نے ریپنزل کو ٹاور کے قریب آ کر پکارا، جیسا کہ اس نے چڑیل کو سنا تھا، ریپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ۔ خوبصورت سنہری بال نیچے آ گئے۔ اب شہزادہ ان پر چڑھا اور کھڑکی میں آ گیا۔ پہلی بار کسی انجان آدمی کو دیکھ کر ریپنزل بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی کسی انسان سے نہیں ملی تھی۔ شہزادے نے فوراً سے اسے احساس دلایا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ریپنزل شہزادے سے مطمئن ہو گئی کہ یہ چڑیل کی طرح نہیں ہے۔ شہزادے نے ریپنزل کو باہر کی دنیا کے بارے میں سب بتایا۔ ریپنزل شہزادیوں کے بارے میں کہانی سن کر بہت خوش ہوئی اور دنیا کے بڑے بڑے سمندروں کے بارے میں جان کر حیران ہوئی، اور یہ جان کر بھی حیران ہوئی کہ کس طرح سے لوگ شہزادیوں کے محل میں مل کر رہتے ہیں۔ شہزادے کی باتیں سن کر ریپنزل کو شہزادہ بہت اچھا لگنے لگا۔ شہزادہ بولا، میں تمہیں یہاں سے ضرور آزاد کرواؤں گا، لیکن اس چڑیل سے بچنے کے لیے انہیں ایک پلان کی ضرورت تھی۔ اب جب بھی شہزادہ ریپنزل کو ملنے آتا تو وہ اسے ایک سلک لا کر دیتا۔
تاکہ وہ اس سے ایک مضبوط رسی بنا سکے جو کہ ٹاور پر چڑھنے میں مدد دے۔ ایک دن جب چڑیل ریپنزل سے ملنے آئی تو اس نے محسوس کیا کہ ریپنزل اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے کارنر میں کچھ پڑے ہوئے دیکھا اور جلدی سے اس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ رسی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا اور وہ ریپنزل سے ناراض ہو گئی اور غصے میں اس کے بال کاٹ دیے۔ چڑیل نے جادو سے ریپنزل کو ایک گھنے جنگل کے درمیان تنہا چھوڑ دیا۔ دوسری طرف جب شہزادہ ریپنزل سے ملنے آیا تو اس نے ریپنزل کو پکارا، ریپنزل ریپنزل اپنے بال نیچے پھینکو۔ چڑیل نے ریپنزل کے بال ٹاور سے نیچے پھینکے اور شہزادہ ان سنہری خوبصورت بالوں کو پکڑتے ہوئے اوپر چڑھ گیا۔ جب وہ کھڑکی پر پہنچا تو چڑیل بولی، ہاں، ریپنزل یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور اب تم اسے کبھی ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ شہزادہ چڑیل کو دیکھ کر چونک گیا اور ڈر کر زمین پر جھاڑیوں میں جا گرا۔ ان جھاڑیوں میں پتھر اور کانٹوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں زخمی ہو چکی تھیں اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ ٹوٹے دل اور اندھی آنکھوں کے ساتھ جنگل میں چلنے لگا۔ شہزادہ جنگل میں کھو گیا تھا۔ وہ کئی مہینوں جنگل میں بھٹکتا رہا اور پکارتا رہا، ریپنزل ریپنزل تم کہاں ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی ہمت ہار رہا تھا کہ ایک دن اچانک اس نے ایک خوبصورت آواز میں کسی کو گنگناتے سنا جو کہ ریپنزل کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ وہ بولا، ریپنزل کیا یہ تم ہو؟ کیا یہ تم گا رہی ہو؟ ریپنزل شہزادے کو دیکھ کر بولی، ہاں، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ اب وہ روتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش تھے کہ آخرکار وہ ایک دوسرے سے مل گئے۔ ریپنزل خوشی سے رونے لگی۔ جیسے ہی اس کا آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرا، شہزادے کو اپنی آنکھیں ٹھیک لگنے لگی اور اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد شہزادہ ریپنزل کو لے کر اپنے محل کی طرف آ گیا۔ اب ان دونوں نے شادی کر لی اور اس محل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔